السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. انتخابی نشان کے بغیر انتخابات لڑنے والی پی ٹی آئی کے لیے انتخابی نتائج کے بعد فوری چیلنج کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کا تھا. فوری مقاصد یہی تھے کہ آزاد ارکان کو وفاداری بدلنے سے پہلے ہی کسی سیاسی جماعت کے ڈسپلن میں لایا جائے اور مخصوص نشستوں کو حاصل کیا جائے. اس حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کی خبریں سامنے آئیں. چیئرمین MWM علامہ راجہ ناصر نے بھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کو خوش آمدید کہا اور مجلس وحدت المسلمین کو عمران خان کی اپنی جماعت قرار دیا. مگر پھر یہ خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین کی بجائے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے وکلاء قیادت مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد سے ناخوش تھی. پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا جس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرست ہی جمع نہیں کروائی. الیکشن کمیشن کا مزید یہ کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں نے انتخابات کے لیے بطور جماعت ہی حصہ نہیں لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی وکلاء رہنما سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو غلطی قرار دے رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پہلے فیصلہ یہی ہوا تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کریں گے مگر اتحاد نہیں ہو سکا. اگلا آپشن MWM تھی مگر آخری وقت میں فیصلہ تبدیل ہوا اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ہو گیا. بیرسٹر علی ظفر مزید یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا، پہلے MWM اور اگلے دن فیصلے کا تبدیل ہونا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. کچھ لوگ عمران خان سے ملنے اڈیالہ گئے اور باہر آ کر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا. سنی اتحاد کونسل سے اس اتحاد پر شیر افضل مروت کا بھی یہی موقف ہے. دوسری طرف اس صورتحال میں چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے. سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، ہماری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی. ان کے مطابق انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک ان کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے نامور وکلاء نے ایسی جماعت سے اتحاد کیا ہی کیوں جو ان کے قانونی اور سیاسی تقاضے ہی پورے نہیں کر سکتی تھی. سوال تو یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں خود عمران خان کس حد تک ذمہ دار ہیں. کیا وہ اس ساری صورتحال سے باخبر تھے یا پھر شعوری طور پر انہیں بے خبر رکھا گیا؟ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، ابصار عالم اور زیغم خان. پروگرام کا سوال آپ سب کے لیے. سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا، پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کا موقف. کیا وکلاء رہنماؤں نے جانتے بوجھتے بانی پی ٹی آئی کو بے خبر رکھا؟ حسن نثار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا ایک فیصلہ لینا تھا جس سے جماعت کو فائدہ ہوتا اور وکلاء ہی لیڈ کر رہے تھے جماعت کو، ان دنوں معاملات ان کے ہاتھ میں تھے، بڑے بڑے نام ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں پائے، سمجھا نہیں پائے؟ دیکھیں عائشہ، آپ نے یہ بہت بڑا بہت سنگین ہے یہ جانتے بوجھتے پی ٹی آئی رہنما کو بے خبر رکھا. یہ بہت بڑی امورالٹی اور چیٹنگ کی ذیل میں آتا ہے. ایک بات اور آپ نے کی کہ بڑے بڑے وکلاء، بڑا وکیل ضروری نہیں ہے اچھا سیاستدان بھی ہو. سو میرا تو سادہ سا ایک جواب، ہمبل سا، بالکل بچ بچا کے یہ ہے کہ میرے نزدیک واللہ ہی بہتر جانتا ہے، عقل، شعور، ویژن، دانش، تجربے کی کمی بھی ہو سکتی ہے. میں اس سے زیادہ اس سچویشن میں تبصرہ نہیں کر سکتا. میرے پاس نہ کوئی علم ہے نہ انفارمیشن ہے، اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے، یہ تو مروانے والی بات ہے نا. تو ہوا تو یہی نا. I'll avoid that. مگر حسن صاحب دیکھیں، آپ نے کہا کہ بڑا وکیل اچھا سیاستدان نہیں ہوتا، مگر سر انہوں نے تو وکلاء والی رائے ہی دینی تھی، لاء کی زبان میں ہی سمجھانا تھا کہ کون سا فیصلہ جماعت کے حق میں جائے گا، کہاں کھڑے ہونا ہے. یہ تو زیادہ بہتر کسی وکیل نہیں بتانا تھا، کیونکہ اگر ہم انٹرا پارٹی انتخابات سے اب تک کا معاملہ دیکھیں تو تمام لیگل معاملات میں تو پھنس رہی ہے پی ٹی آئی. تو عائشہ، یہ بڑے وکیل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ جاری کر رہے ہو نا، میں تو نہیں کر رہا. سر بیرسٹر علی ظفر ہیں، گوہر خان ہے، لطیف کھوسہ ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، شعیب شاہین ہیں. نہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. یہ آپ کا خیال ہے نا، جو پرفارمنس ہے وہ کچھ اور بول رہی ہے. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، بیکاز یہ کسی کی انٹیگریٹی پہ انگلی نہیں پورا ہاتھ اٹھانے والی بات ہے، اور میں اوائڈ کروں گا.
میں اتنا ہی ہے کہ کمی ہوگی دانش کی, تجربے کی, ویژن کی, عقل کی, سیاسی فہم کی, مطلب کچھ بھی کہہ لو آپ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی, میری ایبلٹی اتنی سی ہے, میں آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہوں جو غلط ثابت ہوتی ہے تو اس میں بدنیتی کا نہیں, تو میں نہیں رسک لے سکتا کہ میں بات کروں اس طرح. آپ کے خیال میں کیا عمران خان کو درست معلومات جیل میں مل رہی ہوں گی؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی؟ کیا سنی اتحاد کاؤنسل خود الیکشن ہی نہیں لڑ رہی اپنے سمبل سے, جماعت کے فورم سے, پتہ ہوگا وہاں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گیون کنڈیشنز میں عائشہ سب سے اہم ریکوائرمنٹ کچھ لوگوں کی یہ ہوگی کہ اس کو کنفیوز کیا جائے, مس لیڈ کیا جائے, مس انفارم کیا جائے. سمپل پلین کامن سینس. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس چیز کے بارے میں, تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو دشمن دار دو لوگ آپس میں, دو خاندان ٹکرا جائیں. ہمارے لال پور کا بڑا مشہور کیس ہے, وہ بندے پلانٹ کرتے ہیں فلانا ادھر ادھر کرنے کے لیے, تو یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. بالکل ٹھیک بات کی آپ. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, سیاسی فہم تو ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ خود بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہے, وکلا ہی کی بڑی تعداد ان کو مل رہی تھی یا ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہو رہی تھی. یہ جو فیصلہ ہوا کتنا, جب میں کہہ رہی ہوں قانون کے بڑے بڑے لوگ, اب تو ظاہری بات ہے چھوٹے نام نہیں ہیں, بابر اوان ملے, سلمان اکرم راجہ ہیں, لطیف کھوسہ ہیں, علی ظفر ہیں, یہ سب کے سب لوگ, تو یہ تو بہت ایک معمولی سی اور چھوٹی بات ہے. کیا درست اور سمجھا نہیں پائے, فیصلہ لینے میں کہیں غلطی ہوئی یا کہیں مینیپولیشن ہو گئی؟ شاید چھوٹی بات نہ ہو. اچھا, پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حسن صاحب نے کہا نا کہ سیاست اور وکالت میں کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وکیل ایک اچھا سیاستدان بھی ہو, گو کہ وہ اچھا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے, لیکن اچھا سیاستدان اگر وکیل ہے تو اچھا وکیل ضرور ہو سکتا ہے. بہر صورت یہ اس کو ایک طرف رکھیے. دیکھیے واضح چیزیں تھیں جو کہ سامنے نظر آ رہی تھی, اور ہمارے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس ہوئیں, اور میں نے بھی بات کی اور انہوں نے بھی بات کی. اور بنیادی بات یہ تھی کہ جب آپ آزاد کے طور پہ ایگری کر لیتے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ میں آزاد کے طور پہ پہنچیں گے, تو پھر جو پارٹیز الیکٹ ہو کے آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو جوائن کرنا پڑے گا. جبکہ ایس آئی سی جو سنی اتحاد ہے, یہ تو ایک ممبر بھی الیکٹ نہیں ہوا تھا. تو جب انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا تو اپنے آزاد امیدوار تو سیکیور کر لیے, لیکن مخصوص نشستیں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تو 26 مئی سے پہلے لسٹ دینی تھی. تو 26 جنوری سے پہلے لسٹ دینی چاہیے تھی. تو اگر یہ پہلے سے پلان, جب آپ کا بلہ گیا آپ کے ہاتھ سے, آپ کو ہواؤں کا رخ مخالف نظر آیا اور آپ نے سمجھا کہ ہمارا جو کیس سپریم کورٹ میں ہم نشان کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ہمارے حق میں جا رہا ہے, لیکن جب نتیجہ آیا تو مختلف آیا, اس صورتوں میں سیاسی ذہن جو تھے پارٹی کے, جو باہر تھے, جو مل بیٹھ سکتے تھے, ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب اگلے قدم کیا ہیں, 3-4 جس کا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے, جس کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو. میرا خیال ہے وہاں پر غلطیاں ہوئیں. چاہے میں سمجھتا ہوں MWM ہوتی, شیرانی صاحب ہوتے, یا یہ ایس آئی سی جس طریقے سے ہے, یا کوئی اور جس کا کوئی ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے نہیں آیا, اگر یہ اس کو بھی جوائن کر لیتے تو یہی کچھ ہوتا جو اس وقت ہے. ہاں اپنے طور پہ گروپ کے طور پہ آزاد امیدواران کے طور پہ تو رہتے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مخصوص نشستیں ان کو ملتی, کیونکہ انہوں نے تو لسٹ نہیں دی ہوئی تھی اس پارٹی کی طرف سے. ایک تو یہ بنیادی غلطی تھی جو کہ اس وقت ہم نے ذکر کیا, اور یہ تو بڑے ذہن والے لوگ تھے, لیکن ہو سکتا ہے وکیل بہت اچھے ہوں, لیکن سیاسی سوچ کے طور پہ تو. یا دوسرا مس پلیس کانفیڈنس کہ چونکہ میں سو اینڈ سو ہوں, میں جب عدالت میں کھڑا ہوں گا تو عدالت میری بات مانے گی ہی مانے گی. عدالت کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا آپ کی بات ماننے کا. جب ہوائیں آپ کے مخالف چل رہی ہوں تو بادبانوں کو چینج کیا جاتا ہے, اس کو اسی طریقے سے نہیں رکھا جاتا جس طریقے سے فیئر ونڈز میں رکھا جاتا ہے. تو بادبانوں کا رخ اگر آپ تبدیل نہیں کرتے اور نتائج مختلف اپنے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں, تو وہ ایسا کبھی نہیں ہو پاتا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جس شکل میں آج موجود ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فریگمنٹڈ ہے لیڈرشپ اندر ہے, باہر کوئی لیڈرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی. بنیادی غلطی عمران خان صاحب نے یہ کی کہ کوئی ڈیلیگیشن آف پاور اور اتھارٹی نہیں کی. ہر فیصلہ آج بھی جیل کے اندر سے ہوتا ہے, اس میں گیپ آ جائے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں. اگر غلط انفارمیشن گئی تو غلط فیصلے ہو جائیں گے اندر سے. تو وہ جو ایک ہائرارکی ہوتی ہے کسی پارٹی کے اندر, تنظیم کے اندر, وہ چونکہ موجود نہیں ہے, اس لیے آپ کو ایک فریگمنٹڈ بکھری سی لیڈرشپ نظر آتی ہے. اس طرح 100 طرح کی آوازیں ہیں. تو یہ اگر وہ یہ سمجھیں اور جانیں تو ان کو فوراً سے پہلے ایک پی ٹی آئی کا باہر, یعنی جو اس وقت جیل سے باہر ہیں, ایک کوئی نہ کوئی اسٹرکچر کریٹ کرنا چاہیے جس کے اندر ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی اور پاور اور سیاسی فیصلے کرنے کی قوت, جب تک وہ خود باہر نہیں آتے. اور پھر اس کے بعد, ورنہ پی ٹی آئی اگلے سال 1.5-2 سال کے اندر
ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بکھر رہی ہے شاید اس کا نشان بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. اس برے طریقے سے اس کو پی ٹی آئی کو نکل کے باہر جب وہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو نہیں مل پائے گی. ٹھیک ہے. شیرانی گروپ، ایم ڈبلیو ایم اور پھر ایس آئی سی، آخر کہیں تو فیصلہ تبدیل ہوا اور اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں گی، اور کیونکہ قانونی طور پر معاملے کو دیکھا جا رہا تھا. اب سار صاحب، وکلاء کے پاس پی ٹی آئی کی کمان نظر آئی پچھلے چند مہینے میں، ان کو سیٹیں بھی ملی، نشستیں بھی ملی الیکشن لڑنے کے لیے. عمران خان کے خلاف مقدمات سے شروع کریں، انتخابی نشان کا کیس ہو، انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہو، پھر یہ سنی اتحاد کونسل والا فیصلہ ہو، مس ہینڈلنگ نظر آتی ہے معاملات کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلے درست نہیں ہو پا رہے ہیں، یا اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ وہ ڈویژن جو ہے وہ تمام معاملات کو خراب کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دونوں چیزیں ہیں، فیصلے بھی درست نہیں ہو پا رہے اور ڈویژن بھی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. لیکن ڈویژن خود کریٹ کی گئی ہے اور ٹاپ سے کی گئی ہے، عمران خان صاحب نے کی ہے. یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، نیچے وکیل ہی اپنی دکان چلائے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ شخص بہت سادہ ہے جو سمجھتا ہے. وکیلوں کے ہاتھ میں گیم کس نے دی ہے؟ پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز تھے سیکنڈ ٹیئر پی ٹی آئی کے، ان کو سائڈ لائن کس نے کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس؟ عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی علی امین گنڈا پور سے، شہباز شریف کی اور علی امین گنڈا پور کی، وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی. ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا اور اس میں یہ خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ اتنی اچھے ماحول میں ہوئی ہے کہ اندر سے ریاکشن پتہ نہیں کیا آئے گا جیل سے، اور جیل سے ریاکشن آیا اگلے دن. لیکن وہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے نہیں آیا یا اس کے کسی اور دوست کی طرف سے نہیں آیا، وہ کسی اور گروپ جو اندر گیا تھا ملنے خان صاحب سے، وہ باہر آ کے یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ وہ تصویر کھنچوا کے علی امین گنڈا پور نے اچھا نہیں کیا شہباز شریف کے ساتھ. اس کے بعد کل علی امین گنڈا پور دوبارہ ملنے گئے ہیں اور باہر آ کے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے پچھلی میٹنگ پہ شہباز شریف کے. تو یہ جو کلونیلزم چل رہا ہے پی ٹی آئی میں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی گیم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک کی اپنی گیم نہیں ہے. تمام اب سار صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے یہ کوئی فائدہ دے گا سیاسی جماعت کو؟ کیونکہ ہم جتنے بھی میں نے اوپر معاملات کا ذکر کیا وہاں تو بطور سیاسی جماعت نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو. دیکھیں، میں یہ بات آپ کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. تمام سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ پاور میں ہوتی ہیں، پاور کے باہر بھی، وہ اپنے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو یا اس سے بھی نیچے والی کو لڑا کے رکھتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف پچ کیا جاتا ہے تاکہ اوپر جو بادشاہ سلامت ہیں وہ قائم رہیں. اب یہ بدقسمتی آپ اسے کہہ لیں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے، اور یہ شارٹ سائٹڈنس ہے. اس سے نہ پارٹی بنے گی، نہ پولیٹیکل پروسیس مضبوط ہوگا، نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوگا. لیکن جو شخص طاقت میں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے پارٹی کے اندر، طاقت اس کے پاس رہے گی، اور یہی ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہو رہا ہے لیکن طاقت تو انہی کے پاس ہے نا. حرف آخر کس کا ہے؟ سب سے بڑا لیڈر کون ہے پی ٹی آئی کا؟ ایک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، کوئی ادارہ بن گیا. مگر اب سار صاحب پھر دیکھیں قطع کلامی کی معذرت، وہ اس وقت ایک برے وقت سے گزر رہے ہیں. اس وقت وہ ڈیوائیڈ اپنی جماعت کو اگر کریں گے تو جماعت تو نہیں بچے گی نا، پھر نقصان تو سیاسی جماعت کا ہوگا. مطلب ہے اپوزیشن ٹائم ہے، ہارڈ ٹائمز ہیں، اس میں کس طرح خود، یا پھر ان تک صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی. یہ بھی ممکن ہے جیل کے اندر ہر جانے والا ایک مختلف بات، مختلف قانون کی تشریح کر کے آ رہا ہو. یہ تو جماعت کا نقصان ہے نا، سیاسی نقصان. یہ صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی، صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی، یہ بہت نائیو ویو ہے. ان کے پاس بہت صحیح معلومات پہنچ رہی ہیں، ہر طریقے سے پہنچ رہی ہیں. ایویں نہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف آفس کے سامنے جو پاکستان کے اہلکاروں کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے، پاکستان کے خلاف جو مظاہرہ ہوا ہے، آئی ایم ایف کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کریں. یہ آپ کے خیال، اور انہوں نے اندر سے، آپ نے سنا نہیں ان کا بیان آیا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. ساری قوم کہہ رہی ہے غلط کیا ہے، وہ کہہ رہے ٹھیک کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ معلومات کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ معلومات نہیں، یہ انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے. یہ انسٹرکشن پہ پارٹی کے اندر یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے. اس کا فائدہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہو رہا ہے، شارٹ ٹرم میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں سمجھ پائے. پہلے انہوں نے جتنے فیصلے کیے ہیں شارٹ ٹرم میں، ان کے خیال میں
اسمبلیوں سے استعفے دے دینا, اسمبلیاں ڈیزالو کر دینا, یہ ان کے خیال میں بہت اچھے اقدامات تھے. شارٹ ٹرم میں شاید انہیں کوئی فائدہ ہوا ہو, لانگ ٹرم میں انہیں فائدہ نہیں ہوا, اسی لیے اب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اب سسٹم سے نکل نہیں رہے. لیکن اور نئی گیم شروع کی ہوئی ہے, ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر کے مہم چلا دیتے ہیں پوری کی پوری فوج کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہتے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں, فوج کے خلاف مہم چلا دیں گے. یہ جو کل افغانستان سے حملہ ہوا ہے پرسوں, اس پہ کیا مہم چلی ہے؟ یہ آپ کے خیال میں بغیر کسی بیکنگ کے, بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی ڈائریکشن کی چل رہی ہے یہ سب کچھ؟ یہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا پاکستان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ اس کی معلومات کیا اندر خان صاحب کو نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہو گیا. اگر انہیں آئی ایم ایف کے باہر ہونے والے مظاہرے کی خبر ہے تو انہیں یہ خبر نہیں ہے, اس پہ انہوں نے بیان دیا آج تک کہ آپ یہ نہ کریں, یہ غلط ہے. آئی ایم ایف کا بھی پاکستان کو نقصان ہوگا, عام فوجی کے مرنے پہ پوری فوج کو غلط کہنا, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اصل کردار ہے ان کو بخش دینا. ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی ہے؟ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ فائدے میں جا رہا ہے نا ان کے, وہ نفرت پہ پک اینڈ چوز اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول کے حساب سے چل رہے ہیں, اور وہی ذمہ دار ہیں بقول آپ کے. بالکل, میں جی ٹھیک ہو گیا, جی بالکل بالکل. بک اسٹاپس ایٹ ہز ٹیبل. کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ ہو, buck stops at the table of the boss. That's it. درست. زیغم صاحب, آپ کی رائے میں وکلا رہنماؤں نے جانتے بوجھتے بے خبر رکھا پی ٹی آئی کے لیڈر کو؟ پارٹی کے اندر فساد کون پھیلا رہا ہے, اور خود بانی پی ٹی آئی کس حد تک ذمہ دار ہیں اس پوری صورتحال کے؟ کیونکہ دراری اور بہت سے معاملات اور باتوں میں پتہ چلتا ہے کدھر موو کر رہے ہیں اور کیوں موو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ سخت ترین ماحول میں, بدترین ماحول میں, تمام تر غلطیوں کے باوجود پی ٹی آئی نے بہترین پرفارم کیا الیکشن میں, اسی ٹیم کے ساتھ, انہی وکیلوں کے ساتھ جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے, آلموسٹ وداؤٹ اینی الیکٹیبل. تو کچھ تو پارٹی میں ہے نا, اور کچھ ان لوگوں میں ہے. اگلی بات, بالکل وکیلوں کی پارٹی سیاسی غلطیاں کریں, قابل فہم ہے کہ سیاست میں نئے آئے ہیں, وکالت میں تو نئے نہیں آئے. بالکل, وکالت میں یہ غلطیاں کریں, عدالت میں اپنا سین بنائیں, عدالت میں بغیر تیاری کر کے جائیں, ان کو کلو نہ ہو کہ آئین میں کیا لکھا ہے, قانون میں کیا لکھا ہے, اینٹیسپیٹ نہ کر سکیں کہ اگر ہم کوئی ایکشن لیں گے تو اس کے کیا نتیجے نکلیں گے. مثال کے طور پر پارٹی الیکشن پر یہ ٹھیک وقت پہ پارٹی کو گائیڈ نہ کر سکیں, ڈائریکشن نہ دے سکیں, وقت پہ ضرورت کے مطابق پارٹی الیکشن نہ کروا سکیں, کچھ مفروضوں کی بنیاد پہ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, جیسے باقی پارٹیوں کو کوئی نہیں پوچھتا تو ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. پھر پارٹی سے الحاق کے مسئلے پہ شیرانی گروپ کا آپ نے بتایا, درمیان میں ایک بلے باز بھی آیا تھا, اعلان بھی کر دیا گیا تھا, پھر وہ بلے باز بھاگ گیا تھا. نہیں سر, وہ گم گیا تھا, کچھ وہ بھاگا نہیں تھا, گم گیا تھا اور پھر نمودار ہو گیا تھا. جی جی جی, لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن وہ غائب ہو گیا. جی جی ایسے ہی ہے. اس کے بعد MWM کا بھی آیا, بھی آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ایک فرقہ وارانہ جماعت کے ساتھ جائیں گے تو امپلیکیشن, پولیٹیکل امپلیکیشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ان کے لیے بھی سین کریٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی کریٹ کر رہے ہیں. سنی اتحاد کے ساتھ گئے, درمیان میں جماعت اسلامی سے بھی بات ہوئی تھی, وہ بھی ہم بول رہے ہیں اس لسٹ میں, اس کے ساتھ بھی کافی آگے چلے گئے تھے. تو اتنے آپ رومانس کر رہے ہیں ٹین ایجرز کی طرح, 60 سال 70 سال کی عمر میں, اتنا قانون پڑھنے کے بعد, تمام کاغذوں کو سائن کرنے کے بعد, تو یہ تو ایک کمال کی بات ہے. I think this should be made accountable by the party. زیغم صاحب, یہ جو کمال کی بات ہوئی ہے, یہ وکلا کے مشوروں کی وجہ سے ہوئی ہے, وکلا میں کسی تقسیم کی وجہ سے ہوئی ہے, کوئی ایلیمنٹ ایسا موجود ہے, یا پھر یہ بانی پی ٹی آئی کا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے؟ دیکھیں, وکلا کی جو نالائکی ہے وہ بالکل سامنے ہے. جو کچھ ہمیں بتا رہے تھے وہی اندر جا کے بتا رہے ہوں گے نا. جس طرح کی باتیں وہ سپریم کورٹ میں کر رہے تھے, جس طرح کا وہ اپنا نمونہ بنا رہے تھے سپریم کورٹ میں, ہم دیکھ رہے تھے. تو اندر جا کر جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ان کو سرگوشی کرنے کا, اس میں کوئی نئی لاجک تو نہیں لے کر آئیں گے نا. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بھی ٹی وی کے سامنے بولتے ہوئے بھی, عدالت میں بولتے ہوئے بھی, وہ بلنڈرز پہ بلنڈر کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے وہ مس انفارم کر رہے تھے. وہ عمران خان کو, اپنے پارٹی لیڈر کو بھی ٹھیک گائیڈنس نہیں دے سکے. لیکن پھر یہ بھی دیکھیے کہ فیصلہ سازی کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. جب اس طرح کا ماحول ہو, جب اس طرح پارٹی تتر بتر ہو, یہ تو اب آ کے تھوڑے نظر آنے شروع ہوئے ہیں نا. جس طرح سب لوگ چھپے ہوئے ہوں,
किसी फोरम पे इकट्ठे ना हो सकें, तो उसमें क्या फैसला साजी होगी कि बड़ी ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, जब आप ऐसे बोर्ड में हो कि आपके हालात आपके खिलाफ हों, तो आप सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जुस्तजू करते हैं और लड़ते हैं कि आप सर्वाइव करें और बेहतर निकाल सकें। बट हमें यहाँ पीटीआई के साथ कानूनी मामलात में, जबकि लॉयर्स ही लीड कर रहे हैं जमात को, हमें वो सर्वाइवल मोड नजर नहीं आता कि बेहतर फैसले कर पाएं। देखिए, लड़ने की हद तक तो वो बहुत अच्छे लड़े हैं, पॉलिटिकली तो उन्होंने सर्वाइव किया है, लेकिन कानूनी रेलम में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, साथ सियासी मैदान में भी वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनकी अब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ख़तरा हो सकते हैं। और उसकी एक बहुत अहम वजह वो है जो इमरान खान खुद कहा करते थे कि मैं अपनी पार्टी को एक अदारा बनाऊंगा, एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे दूसरी जमातें कोई इदारा नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, पार्टी और पार्टी का मालिक हम मानी है, मुतरादिफ है। इसी तरह पीटीआई में भी इमरान खान और पीटीआई मुतरादिफ हैं। ना इनके पास उस जेल से बाहर कोई फैसला साजी का स्ट्रक्चर है, कोई निज़ाम है, और ना ही इख्तियार है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त। देखिए, मैं शहजाद चौधरी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, ऐसे हालात में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, आप अथॉरिटी डेलीगेट करें, आपने जिसको चेयरमैन बनाना है उसका फैसला साजी का भी इख्तियार दें, और बड़े काबिल आदमी नज़र आते हैं, सुलझू नज़र आते हैं। साफ लगता है कि जो पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, जो बाहर हैं, गौहर साहब, वो एक रास्ता निकाल सकते हैं। बात फिर वहीं आ जाती है ना, सुलझ दरकार है या नहीं दरकार है ना ज़ैगम साहब। फिर सुलझ दरकार हो तो मामला आगे बढ़े ना। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, मैं सिर्फ नायत एहतराम के साथ ज़ैगम साहब से एग्री करते हुए सिर्फ एक गुजारिश छोटी सी उनकी खिदमत में या अपने साथियों की खिदमत में, मुझे यूँ लगता है कि इस दफ़ा जो पीटीआई का वोट जिस तरीके से सियासी परफॉर्मेंस थी, उसका ताल्लुक ज़्यादा उनकी सियासी हिकमत अमली से नहीं था, क्योंकि सियासी हिकमत अमली एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। उनको अलबत्ता ये यकीन ज़रूर था कि जो वोटर है वो हमारे हक में निकलेगा, और ये जो यकीन, इन्होंने ना कोई कैंपेन किया ना कुछ किया, छुपे हुए थे। ये तो वोटर ने कमाल दिखाया और वोटर निकल के आया और उसने उनको एक नई जिंदगी और नई हयात दी। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उनको उस वोटर का मरहून मिन्नत होना चाहिए, अपनी सियासत का मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ क्योंकि कहीं वो ये ना गलत समझ बैठे कि हमारी सियासत बहुत अच्छी है और उसकी वजह से हमने, ये भी एक अच्छा इशू है, ये भी डिबेटेबल चीज है। चलें जी, एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक तो बात करेंगे 4,500 अरब किसकी जेब में और 460 अरब रुपए किसके लिए, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर हफीज़ पाशा का शुमार पाकिस्तान के ऐसे माहिरीन मईशत में होता है कि जिनको पाकिस्तान में पॉलिसी साजी का मौका भी मिलता रहा है, यानी वो पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम को इसकी गहराइयों के साथ जानते हैं। हफीज़ पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 35% से बढ़कर 45% हो गई है और 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बेरोजगार नौजवानों की तादाद 2 करोड़ हो चुकी है। 90 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। एक तरफ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की सूरत हाल ये है, तो दूसरी तरफ हफीज़ पाशा ही के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी, रियासती, कारोबारी और जागीरदारी अशराफिया को मुख्तलिफ तरह की मुराद देकर उन पर 4,500 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि गरीबों की भलाई के लिए शुरू किए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सिर्फ 460 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए हैं। ये आदादो शुमार कोई सोशलिस्ट माहिर मईशत नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स दे रहा है जो अशराफिया की बहबूद के लिए बनाए गए इस निज़ाम की बारीकियों को खुद अपने तजर्बे की बिना पर बहुत करीब से देख चुका है। बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ IMF से कर्ज लेने के लिए जहां पहले ही महंगाई में पिसी हुई आवाम पर बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या इसी निज़ाम का हिस्सा रहने वाले हफीज़ पाशा की बातों को हुक्मरान संजीदगी से लेने के लिए तैयार होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल आपके सामने रखेंगे। अशराफिया के लिए 4,500 अरब रुपए की मलाई, गरीब के लिए 460 अरब रुपए की खुरचन। क्या हमारी रूलिंग एलीट कभी बदलने को तैयार हो पाएगी? हसन निसार साहब। देखें, पाकिस्तान के हवाले से एक मिसरा मुझे याद आया किसी का पुराने, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ठीक जी। पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में एक बुनियादी नक्स है कि
پاکستان کی ایلیٹ تاریخی طور پہ ایلیٹ ہے ہی نہیں. یہ گوروں کے مخبروں، قصیدہ خانوں، جنگ میں کمیوں کو بھرتی کرانے والوں کی اولادیں ہیں، اور اس پہ سینکڑوں کتابیں ہیں. سمجھ گئے؟ جی. اس وقت کی اصل ایلیٹ کی صورتحال یہ تھی کہ شہزادیوں کو باورچیوں سے شادیاں کرنی پڑیں پیٹ پالنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اور شہزادوں کو یکے چلانے پڑے جسے ہم ٹانگا شانگا کہتے ہیں، اور بھیک مانگنی پڑی. یہ بھی کتابوں میں ہے، ظاہر ہے میں تو اس وقت نہیں تھا. دوسری قسم اس وقت پیدا ہوئی اور مارز وجود میں آئی جب قیام پاکستان کے وقت جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں کا وائرس پھیلا اور اس انتہا کا پھیلا. اس پہ بھی ایک دو کتابیں موجود ہیں. تیسری قسم نے تب جنم لیا جب کمی اور رذیل اجلاف لوگوں نے دھارن روپ دھارا اس کا ایلیٹ کا، اور سینماؤں اس وقت بہت بڑا کاروبار تھا، یہ یاد رکھنا. سینما کا اجازت نامہ یا پرمٹ یا جو بھی اسے کہتے تھے، لائسنس، ٹرانسپورٹر جتنے ہوتے تھے، یہ یاد رکھنا، یہ سب سے بڑی رشوت تھی. پھر تھا ایک بونس واؤچر اسکیم. یہ سارے اجازت نامے اس طرح کی، یہ دیگر سہولتیں اس طرح کی سہولت کاروں کو، دلالوں کو، جیسے منڈی میں نہیں ہوتے جی، یہ اکبری منڈی میں بھی، کپڑے کی منڈی میں بھی دلال ہوتے ہیں، بروکرز ہوتے ہیں. جی. اچھا، اور اوقات کیا ہے؟ یہ انٹرویو ہے ملک امیر محمد خان کا کہ اس ملک کی ایلیٹ وہ ہے، گورنر سے گورے سے ملنے جاتی تھی اور یہ کتوں کی طرح بیٹھے رہتے تھے دوپہر تک، عید مبارک، اور دوپہر کو پیغام آتا تھا صاحب کا کہ ان کو بولو تمہارا سلام قبول کیا، اور پھر وہ آپس میں جفیاں ڈالتے تھے، ڈالیاں لے کے گئے ہوتے تھے، آپس میں جفیاں ڈالتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. صحیح. پہلے ایلیٹ کو تو آپ سمجھ لو نا. آخری بات، پنجابی کا ایک محاورہ ہے صدیوں پرانا، چونکہ اردو سے بہت پرانی ہے پنجابی، انسان اپنی ہڈی تو پچھانے آ جاتا ہے. ماڈرن سائنس نے ثابت کیا اور اس کا نام رکھا ڈی این اے. اب آپ نے میرا ابصار صاحب کے ساتھ پھڈا پڑوا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ صدیوں پرانا محاورہ ہے. تو پھر میں یہاں پہنچی کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بدلنے کو تیار ہوں گے؟ آپ پہلے مجھے کنکلوڈ کر لینے دو، میں ٹائم سب سے کم لینے والا ہوں. جی کیجیے. ذہن میں یہ رکھیں کہ سانپوں کے گھر سانپ، بھیڑیوں کے گھر بھیڑیے پیدا ہوتے ہیں، اور جن کے اپنے پیٹ صدیوں سے بھوکے پیٹ بھرنے میں نہ آتے ہوں، وہ آٹے بانٹ کر حاتم طائی کی قبر پہ فلائنگ کے مارتے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا جی. تو چھپ کے کرنے والے کام ہیں. حضور کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، تمہارے اپنے بائیں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک. با حیا آدمی، با غیرت خاندانی آدمی دیتے ہوئے ڈرتا ہے، شرماتا ہے، آنکھیں نہیں ملاتا. چلیں ٹھیک ہے جی. ابصار صاحب، حفیظ پاشا صاحب جو نظام کا حصہ رہے ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں نظام کو، کیا سیاسی اور ریاستی جو اشرافیہ ہے اس کے سر پر جون رینگے گی؟ نہیں رینگے گی، تبدیلی نہیں ممکن ہے. یہ ریاستی اشرافیہ کون سی ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ سنا میں نے یہ لفظ. یہ کون سی ہے؟ سر جو آپ کا نظام چلاتی ہے پوری، آپ نہیں جانتے ہیں؟ مثلاً بڑی تشریح کر کے انہوں نے بتایا اس کے اندر لوگ ہوں گے، اس میں کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کون ہے؟ سینئر ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، زمیندار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، سب کے سب شامل ہے سر، جو فیصلہ ساز اور پالیسی ساز ہے میرے آپ کے لیے. بالکل، یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کہا. بالکل ایسا. تو ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیں کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور کیوں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. ہم تو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، ہمیں تو اجازت نہیں ہے ان سے سوال کرنے کی بھی، بات کرنے کی بھی. تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ یہاں پہ تو ان کے یہ تو کاروبار ہے نا، نوکریاں جو ہیں یہ کاروبار ہیں، اور یہ بزنس ہے وہ تو ہیں ہی کاروبار. تو کاروبار میں پیسہ کماتے ہیں، آپ کہیں اور جا کے خرچ کرتے ہیں. بس سادہ سا فارمولہ ہے. جب تک یہ آپ اس سائیکل کو نہیں توڑیں گے
تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ملیشیا میں بڑی اگزامپل دیتے ہیں ہم مہاتیر محمد کے, ہم بچوں کے نام اپنوں کے رکھتے ہیں مہاتیر محمد پہ, ایک کام اس کے کیے ہوا ہے ہم نہیں کرتے. وہ کیوں کامیاب ہوا تھا؟ 70s میں آیا وہ, اور ہم بڑا یہاں پہ اس کو بلا بلا کے چومتے ہیں. کیوں کامیاب ہوا تھا؟ اس کا کارنر سٹون اس کی پالیسی کا تھا بھومی پترا پالیسی. بھومی پترا کیا ہے؟ سن آف دا سوائل. اس نے کہا جس کے پاس دوسری شہریت ہے کسی اور ملک کی, اس کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا سرکار میں, کہیں نہیں ملے گا, نکل جائے یہاں سے. جو ملیشین ہوگا, سنگل سٹیزن شپ ہوگی, وہ کام کرے گا, اس کو سرکاری عہدہ ملے گا. اگلے نے 15-20 سال میں کایا پلٹ دی ملیشیا کی اس بنیاد پہ کہ آپ کے بچوں نے بھی یہی رہنا ہے, آپ نے بھی یہی رہنا ہے, اسی پبلک اسکول میں آپ نے بھی جانا ہے. اور جس کو کمی کہتے ہیں نا ڈی این اے کی وجہ سے, کمی وہی ایک طرف تو آپ کمی کہتے ہیں, شہزادے کمی بن گئے, دوسرے کمی کو ہم نے یہاں گالی بنا دیا ہے. تو کمی جن کو آپ کہتے ہیں نا وہ, اور سو کالڈ ایلیٹ جو یہ زمان پارک میں بھری ہوئی کلیم کا جس کا ذکر کر رہے تھے, کلیم ڈال کے پھر ایچ ایس این میں داخلہ لے کے انگریزی بولتے سمجھتے ہم بڑے اعلیٰ خاندان سے آ گئے. ان لوگوں کے بچے ایک سکول میں جاتے, ایک ہاسپٹل میں جاتے, ایک جگہ گولف کھیلیں اور ایک جگہ بینٹے کھیلیں. ہم بینٹے کھیلیں, اخروٹ کھیلیں, اور اشرافیہ کے بچے گولف کھیلیں. تو پھر یہ دونوں دنیایں ملتی نہیں ہیں. اور یہاں آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ کھرچن, یہ ہم کھرچن ہیں اور وہ ملائی ہیں. کسی دن ملائی اگر ایک تہ لگا دی نا نیچے پلیٹ میں اور اوپر کھرچن ڈل گئی تو سواد بڑا آتا ہے. کھرچن اور ملائی ملا کے کبھی آپ بھی کھائیں, زردے کی خاص طور پہ. تو مجھے لگتا ہے ابھی آپ نے افطار کیا, کھانا نہیں کھایا ہے, تو آپ کو کافی ملائی اور کھرچن مزہ دے رہی ہے, زردہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک سے واپس اٹھائے. جب تک سائیکل نہیں توڑیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. تو کیا یہ سائیکل توڑ پانے کی صلاحیت ہے یا خود سائیکل ٹوٹنے کو تیار ہے؟ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. 11 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے, 2 کروڑ نوجوان بے روزگار, 90 لاکھ مزدور بے روزگار. اشرافیہ کی اولادوں نے امریکہ, برطانیہ, اسپین, متحدہ عرب امارات میں اپنی جائیدادیں اور کاروبار بنا لیے. شہزاد صاحب, کیا غریب کے بچے کے لیے یہ سائیکل ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ دیکھیے آپ کو جسٹ ایز اے ریفرنس $17.5 ارب, 17.5 بلین ڈالر کی مراعات اور یہ جو سبسڈیز ہیں یہ آپ کی اشرافیہ کھا جاتی ہے سال کے اندر. 17.5 ارب جو حصہ بنتا ہے غریب کا, اس سے 99.9% جو باقی لوگ ہیں وہ صرف $1.5 ارب کے اوپر ان کا اکتفا کرتے ہیں. تو $1.5 ارب ان کا, 17.5. جبکہ آپ کے ملک کے اندر مشکل سے جو آپ کی برآمدات ہوتی ہیں جو ڈالر لے کے آتی ہیں وہ 25, 28, 30 اس طرح کر کے, اگر آپ بہت اچھا سال لگ جائے تو 30 ہو جاتا ہے, ورنہ 26, 27 پہ آپ رہتے ہیں. اور یہی کچھ وہاں سے باہر سے جو پیسہ پاکستانی بھیجتے ہیں تقریباً اتنا ہی آپ کے ملک میں آتا ہے. تو اس میں سے 17.5 ارب کی مراعات اور سبسڈیز یہ اشرافیہ کا. اشرافیہ ہے کون؟ اشرافیہ وہ ہے جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. 1% جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, یا جو 1% آپ کے امیر سرمایہ دارانہ لوگ ہیں, 22% زمین پاکستان کی ان کے قبضے میں ہے. 22% لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے پاس. یہی ڈاکٹر صاحب کی انٹرویو سے میں کوٹ کر رہا ہوں جو کل رات کو انہوں نے دیا. اس کے بعد یہ کون لوگ ہیں اس کے اندر؟ انہوں نے کہا, میں ابھی آج ہی پڑھ رہا تھا کسی جگہ کے اوپر, کہ جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ ملک ہوتے ہیں اس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ان کی حکومتیں کس طرح کی ہوتی ہیں, یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی یا فیملی ڈائناسٹیز ہوں گی. یہ دو, جہاں پر سرمایہ دار بھی فیملی ڈائناسٹیز میں کنورٹ ہو جائیں اور پھر وہ اشرافیہ جو سرمایہ دار پہ ایگزسٹ کرتی ہو, کمپوز کرتی ہو, فیملی ڈائناسٹیز ہوں, اور آپ کی وہ والی جس کو آپ ریاستی ڈائناسٹیز کہتے ہیں جب ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں نہ بھی ہوں, یہ سب مل کے جب پالیسی بناتے ہیں تو پھر وہ پالیسی بناتے ہیں جس میں 17.5 ارب کھایا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ 1142 صاحب کے تقریباً رفلی, اب تھوڑا بہت نمبر چینج ہوئے, لیکن 1142 کی آپ کی ٹوٹل پارلیمنٹ تھی صوبوں کو ملا کے اور نیشنل اسمبلی کو ملا کے, سینٹ کو ملا کے. 500 خاندان ہیں جو 1142 لوگ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. کسی بھی انالیسس کر کے دیکھ لیں, 500 خاندانوں کا ذکر, یہ ہمارے بڑے جو قابل لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, سیاسی ریسرچ کرتے ہیں, ان کی اخبارات کے اندر آئے ہوئے فگرز میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ 500 لوگ ہیں. تو اشرافیہ کو ڈیفائن کرنا ہے تو یہ ہے وہ اشرافیہ, یہ ہے وہ اشرافیہ جس کا کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے اور جن کو دیکھنا چاہیے. باقی دیکھیے بغیر گولف کھیلے کھا جاتے ہیں سب کچھ.
اندازہ لگائیں ان کا کمال دیکھیے. اگلے تو باقی تو گولف کھیل کے کھاتے ہیں نا, یہ بغیر گولف کھیلے ہوئے کھا جاتے ہیں. تو یہ کہنے مطلب شہزاد صاحب یہ ان کو یہ احساس آئے گا, یہ بدلیں گے خود کو شہزاد صاحب, یا کیونکہ جن کو رول کرنا ہے وہ بچیں گے تو رول ہوگا نا, ان کی جیب سے کتنا نکلے گا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں بدلیں گے, کیونکہ ان کا اپنا کیا ذرا خود ہی اپنے لیے بنایا ہوا ہے نا, نظام ہی اپنے لیے بنا ہوا ہے. کیسے؟ اچھا آپ نے وہ بالکل انہوں نے کہا ڈی این اے کا ذکر کیا اور ہڈی کا ذکر کیا نا حسن صاحب نے, جہاں ہڈی کی جگہ سریا آ جائے تو مجھے بتائیے وہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے خدارا یہ سب کے سب لوگ مل کے کھا رہے ہیں اس ملک کو, کھاتے جا رہے ہیں, باہر رہتے ہیں, باہر سے واپس آتے ہیں, حکومتیں کرتے ہیں, جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے محلوں میں جا کے عیاشیاں کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ بند ہو جانا چاہیے. درست ہو گیا. زیغم صاحب آئی ایم ایف سے 3 سال کے لیے 6 ارب مل جائیں گے, مگر حفیظ پاشا صاحب خبردار کر رہے ہیں 100 ارب روپے روزانہ کی آمدن چاہیے جس سے سود اور قرضوں کی واپسی ہوگی. سر یہ فرمائیے گا 100 ارب روپے روزانہ کی آمدن کے لیے کیا کوئی عملی منصوبہ ہے؟ چلے عملی نہیں, کوئی کاغذی منصوبہ بھی موجود ہے یہاں پر؟ دیکھیں اس صورتحال کو مستقل طور پہ بدلنے کا تو کوئی منصوبہ نہیں ہے. جو منصوبہ ہے وہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہے اور وہ اس بحران سے نکلنے کا منصوبہ ہے یا اس بحران کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے. 3 سال گزر جائیں گے آئی ایم ایف کے, ہم پھر وہیں کے وہیں ہو جائیں گے. اور مسئلہ الیٹ بارگین ہے. اس الیٹ کا آپس میں ایک فیصلہ ہے کہ ملک کو اسی طرح چلانا ہے, اور اس الیٹ میں وہ 500 سیاسی خاندان بھی شامل ہیں جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں 300 کاروباری خاندان بھی شامل ہیں, اس میں 200-300 افسران بھی شامل ہیں. یہ ہے پاکستان کی الیٹ جنہوں نے پاکستان کو کیپچر کیا ہوا ہے اور جو پاکستان کو اپنے مفادات کی خاطر چلا رہے ہیں. اور جو بدلنے کا سوال ہے, بدلتا خود کو وہ ہے جو بدلنے کی ضرورت محسوس کرے, جسے بدلنے سے کوئی فائدہ پہنچے. جس کو نہ بدلنے میں فائدہ ہو وہ پاگل کا پتر ہے کہ اپنے آپ کو بدلے گا. جس کا فائدہ سٹیٹس کو میں ہے تو وہ کیوں اپنے آپ کو بدلے گا؟ بدلنے کی ضرورت, اس حالت کو بدلنے کی ضرورت تو ہماری ہے. 2.5 کروڑ بچہ تو ہمارا سڑکوں پہ پھر رہا ہے بغیر تعلیم کے. ان کے بچے تو دنیا کی بہترین درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں. غربت میں تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں, بھارت کی نسبت, بنگلہ دیش کی نسبت, اب نیپال کی نسبت بھی. تو زیغم صاحب آپ کی گفتگو یہ کہتی ہے کہ ارتقا تو ہونا نہیں کہ ہم بدلیں گے, اور انقلاب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں آنا نہیں, تو ہم نے ایسے ہی مرتے رہنا ہے. دیکھیں ہم تو بول بھی نہیں رہے نا. ایسے سوال ٹی وی پر کتنے ڈسکس کیے جاتے ہیں, ہم تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں, سیاسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کریٹ کر رہے ہیں, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے. جو بنیادی دیکھیں ایلیٹ بارگین میں مسئلہ کیا ہے, اور جو ہمارا بھی مسئلہ ہے, اپنا اپنا حصہ چاہیے. اپنا حصہ مل گیا مطمئن, کیک کو نہیں بڑا کرنا, اپنا حصہ بیچ میں سے نکالنا ہے. جو سب جھگڑا ہے بیچ میں وہ اپنے حصے کا ہے کہ ہمیں اپنا حصہ ملنا چاہیے, اپنے حصے کو سیکیور کرنا ہے. وہ جس طرح جہاز کے اندر, شپ کے اندر ہوتا ہے نا ایک کمرہ, اس کمرے کو محفوظ بنانا ہے. شپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور مسئلہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ الیٹ نے تو اپنے ساتھ شپ کو چھوڑنے کی بوٹس رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے تو اپنا انتظام کر لیا ہے کہ یہ جہاز ڈوبا تو ساتھ میں ان کی بوٹ کھڑی ہے حفاظتی, اس میں نکل جائیں گے. امریکہ میں, برطانیہ میں گھر بھی موجود ہے, وہاں بچے بھی بیٹھے ہیں, سرمایہ بھی آدھا وہاں ٹرانسفر کر دیا ہے. پلان بی تو پوری الیٹ کا موجود ہے. کون سی الیٹ کا ممبر ہے جس کا پلان بی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. پلان بی تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا یہی پلان ملک پلان اے ہے, ہمارا یہی ملک پلان بی ہے, یہی ملک پلان سی ہے. درست ہو گیا. تو لڑنے کی تو ہمیں ضرورت ہے, اور اس ملک کو بدلنے کے لیے الیٹ سے جھگڑنے کی ضرورت ہے, لڑنے اور سمجھنے کی ضرورت عوام کو ہے. مگر یہ سائیکل تب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ آواز نہیں اٹھے گی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ خود کو کیوں بدلیں گے جن کو اس سے فائدہ ہے, اور کیونکہ فائدہ لے رہے ہیں تو بدلنے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے عوام کو اپنی بات کہنا پڑے گی, اپنی رائے رکھنا پڑے گی کہ ہمارا حصہ ہمیں دیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.